ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالی وان لیس للانسان الا ما سعى۔ آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے شہر کے معزز علماء کرام، شہر کی الگ الگ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران اور اس پیارے محلے کی اس پیاری مسجد کے مصلی، پیارے بچے اور اس خوبصورت نظام کو چلانے والی مینجمنٹ کمیٹی، آج دل بہت خوش ہوا یہ منظر دیکھ کر کہ اس مختصر سی مدت میں محلے میں رہنے والے آنے جانے والے بچے حفظ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی حفاظت کا سامان اس طرح بھی فرمایا کہ یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان بچوں کے سرپرستوں کو، پیرنٹس کو اور ان کے تمام رشتہ داروں کو اور اسی طرح اس مسجد میں اس بہترین نظام کو چلانے والے پورے عملے کو، ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کاش شہر کی ہر مسجد اس طرح کا نمونہ بن جائے۔ یقیناً قرآن پاک ہی ہمارا عظیم سہارا ہے۔ قرآن پاک ہی کی بدولت ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کو کچھ اہم باتیں سمجھنا اس موقع پر ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، عربی میں مقولہ ہے من قدم قدم ومن اخر اخر، جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور جو پیچھے رہتا ہے اللہ بھی اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ محفل میں آپ دیکھیں گے ہر آدمی عافیت اس میں سمجھ رہا ہے کہ پیچھے بیٹھے ہیں، اگلی صفیں پوری خالی ہے، پیچھے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ اپ کی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے جمعہ کی نماز میں پہلی صف کا بہت ثواب ہے۔ پہلی صف کا ثواب کیوں ہے؟ ہمارے مائنڈ کو تیار کیا گیا کہ آگے بڑھنے کا مزاج بناؤ، پیچھے رہنے سے دور ہو جاؤ۔ مسجد نبوی میں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ قندیل لے کر پہلی صف پانے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج بھی وہ بابرکت ماحول موجود ہے۔ ہم مسجد نبوی میں رات کے 3 بجے پہنچے تو 4 صفیں فل ہو چکی تھی۔ جمعہ کی پہلی صف پانا آج بھی مسجد نبوی میں مشکل ہے۔ جس کے وضو کے بقا کی طاقت مضبوط ہے، جس کے قوا بہت مضبوط ہے اور جو رات میں نماز عشاء کے بعد صف پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی مسجد نبوی کی پہلی صف پا سکتا ہے۔ ہم سب کی آرزو ہے میرا بچہ اسکول میں کلاس میں پہلی صف میں بیٹھے، لیکن ابا کی آرزو ہے میں آخری صف میں بیٹھوں گا۔ جس ابا کی آرزو خود آخری صف کی ہوگی، اس کا بیٹا کبھی کلاس میں پہلی صف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اس لیے ہمارا مائنڈ پہلی صف آگے بڑھنے کا ہو۔ آگے بڑھنا رب ذوالجلال کو پسند ہے، اس لیے پہلی صف کا ثواب بھی رکھا گیا ہے۔ آپ اکثر دیکھیں گے مسجد میں لوگ آتے ہیں جمعہ کے دن، پچھلی صفیں بھری ہوئی ہوتی ہے، پہلی صف خالی ہوتی ہے۔ اگال کر جانے، پھان کر جانے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب پہلے آنے والا اہم ہے۔ من قدم قدم،
اس لیے ہم سب کے سب اپنے اس مزاج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جس کو پیٹھ کی کوئی تکلیف نہیں ہے اس نے تو ٹیک لگا کر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کے گھر میں اس کا مظاہرہ گویا رب ذوالجلال سے درخواست ہے, خدا بندہ میں معذور ہونا چاہتا ہوں, ذرا عذر عطا فرما دے. اللہ کے دربار میں آ کر تن و من رہنا چاہیے, پہلی صف پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلی صف کا ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ لڑنے لگیں گے. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کعبۃ اللہ کے دیوار پر اشعار ٹنگائے جاتے تھے. 7 شاعر تھے جن کا کلام نمونے کے طور پر کعبے کی دیوار پر لٹکتا تھا. ان 7 میں سب سے بھاری صدر الشعراء, رئیس الشعراء امرؤ القیس تھا, جس کا قصیدہ تھا قفا نبکی من ذکری حبیبی و منزلی بصدق اللبا بین الدخول فحوملی. آج بھی وہ 7 شاعروں کا کلام عربی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو جب قصیدہ امرؤ القیس کا پڑھاتے تو کہیں کہیں کچھ ایسے اشعار آ جاتے جو پڑھانے کے لائق نہیں ہوتے. حضرت ان 4 اشعار سے گزر جاتے تیزی کے ساتھ, اگلے اشعار پڑھاتے. ہمارے یہاں قاری نثار صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرمائے, وہ کہتے تھے غلاظت ہے غلاظت ہے, لیکن وہ اشعار کا پڑھنا پڑھانا ضروری اس لیے ہے کہ وہی کلام نزول قرآن کے وقت اللہ نے اسی زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے. اگر قرآن کے الفاظ ان کی باریکیوں کو سمجھنا ہے تو وہ حالت کے زمانے کی شاعری کو سمجھنا پڑے گا. جو قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہے, زبان کی باریکی کو سمجھنا چاہتا ہے, زبان کی باریکی وہ اسی وقت سمجھ سکتا ہے. جیسے خود امرؤ القیس کا یہ قصیدے میں اس نے کہا انا ناقف حنظلی, میں حنظل توڑنے والا تھا. جیسے ہمارے گھر میں خواتین پیاز کاٹتی ہے تو پیاز کاٹتے وقت خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, وہ روتے نہیں ہیں, پیاز رلاتی ہے. امرؤ القیس نے کہا انا ناقف حنظلی, میں حنظل کے درخت کے نیچے حنظل توڑ رہا ہوں. حنظل کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ جب توڑا جاتا ہے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا میں رو رہا ہوں, اس نے کہا میں حنظل توڑ رہا ہوں. وہ ساری کے ساری باریکیاں رب ذوالجلال کے اس عظیم کلام کو سمجھنے کے لیے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کی بہت ساری خامیوں کے باوجود اللہ نے اس زمانے میں جہاں ایسا عظیم کلام سمجھنے والے بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, بوڑھے بھی تھے, سب کے سب بازاروں میں لگتے تو مشاعرے ہوتے, بچے بھی شعر سمجھتے اور شعر بولتے تھے. زبان دانی کا یہ عالم تھا کہ وہاں ہر ایک زبان میں ماہر تھا. ایسے زبان کے ماہر لوگوں کے درمیان رب ذوالجلال نے صاحب کتاب بھی بھیجا. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تاکہ کتاب صاحب کتاب سمجھا سکے. اللہ رب العزت چاہتے تو کعبۃ اللہ کی چھت پر حضرت جبرائیل پرنٹیڈ تورات کی طرح قرآن پاک کی تختیاں لا کر دے دیتے, اور مکے والوں میں جبل کعبہ پر کھڑے ہو کر اعلان ہو جاتا کعبے کے چھت پر قرآن کی تختیاں رکھی ہوئی ہے, آؤ لے لو, رب کا کلام سمجھ جاؤ. سمجھنے کی طاقت ان کے اندر موجود تھی, لیکن پھر بھی رب کائنات نے صاحب کتاب بھیجا کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ سمجھ کر کچھ کا کچھ رب کا حکم سمجھ جاؤ. اس لیے ہم سب اپنی صبح و شام کی ڈیلی لائف میں جانتے ہیں روٹی بنانا سیکھنا پڑتا ہے, سائیکل چلانا سیکھنا پڑتا ہے, تیرنا سیکھنا پڑتا ہے, بریانی بنانا سیکھنا پڑتا ہے, قلیہ بنانا سیکھنا پڑتا ہے. دنیا کی کوئی چیز سیکھے بغیر نہیں آتی. اس لیے رب کائنات کا عظیم کلام پڑھنا بھی سیکھنا پڑے گا اور سمجھنا بھی سیکھنا پڑے گا. قرآن پاک کے پڑھنے کے سلسلے میں سرکار نے ایک موقع پر فرمایا رب تالٍ للقرآن والقرآن یلعنہ, کتنے ایسے قرآن کے پڑھنے والے ہیں کہ وہ بڑے جھوم جھوم کر قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن خود قرآن پاک ان پر لعنت کر رہا ہے. کیا کیوں لعنت کر رہا ہے؟ اس کے غلط پڑھنے کی وجہ سے. تجوید اردو میں نہیں, تجوید عربی کی کسی کتاب میں نہیں, تجوید صرف خاصہ ہے قرآن پاک کا. قرآن پاک ہی کی خصوصیت ہے تجوید.
عربی کی کتنی بھی کتابیں آپ پڑھ لیجئے اس کو تجوید سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن پاک بغیر تجوید کے پڑھا جائے گا تو کچھ کا کچھ ہونے کا کبھی امکان ہے۔ اس لیے اس کے حروف کی صحیح ادائیگی اسی کو تجوید کہتے ہیں، مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری انتظامیہ کمیٹی کو کہ آپ نے ایسے گئے گزرے زمانے میں جہاں پیرنٹس پریشان ہیں کہ کوئی ایسا نظام ہو بچوں کے لیے۔ مسجد نبوی میں 350 کلاسیں آج بھی لگتی ہیں جہاں حفظ کی عالمیت کی کلاسیں ہوتی ہے، آقا کے زمانے میں بھی لگتی تھی، ابھی بھی وہ مزاج وہ نظام وہاں قائم ہے۔ الحمدللہ مسجد کو صرف 2 رکعت کی مسجد نہ بناتے ہوئے اس علاقے کے سمجھدار لوگوں نے مسجد کو امت کے ہر ضرورت کا کیمپس بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ قابل مبارکباد اقدام ہے، یہ سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔ یہی لوگ دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں۔ جو صرف 2 رکعت نماز پڑھا کر مسجد کو لاک لگا دے رہے ہیں وہ مسجد کے کنسپٹ میں نہیں آتی۔ وہی مسجد مسجد ہے، اسی مسجد کو مسجد نبوی کی بیٹی کہا جا سکتا ہے جس مسجد میں ملت کی ہر ضرورت کا سامان موجود ہے۔ اگر مسجد 2 رکعت نماز پڑھ کر لاک لگا دی جائے تو وہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی مسجد نہیں ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ وقت واحد میں عدالت عالیہ بھی تھی، وہاں انسانوں کے فیصلے بھی ہوتے تھے، دکھ کو درد کو بانٹا بھی جاتا تھا۔ وہی مسجد نبوی تھی جہاں اچانک ایک دیہاتی آتا ہے اور کہتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ بیت المال کا مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، نعوذ باللہ۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھرے جملے کہہ کر وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے اس کی گردن اڑا دوں، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، اس کو اس کا اونٹ بھر کر سامان دے دو۔ آپ نے انسانوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے کا انمول طریقہ سکھایا۔ ایک دیہاتی دوڑتا دوڑتا آیا اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ دوڑے دوڑے پہنچے اسے روکے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ اسے پیشاب کرنے دو۔ ہائے ہائے، میرے نبی کی مسجد، میرے نبی کا برتاؤ اور بیہیویئر۔ آج اگر کسی بوڑھے آدمی نے دیر سے پہنچنے پر جلدی وضو کر کے آ گیا اور اس کا موبائل وہ سوئچ آف نہ کر سکا، تھوڑی بیل بجنے لگی تو 1000 لوگ اس کی طرف گھور کر دیکھتے، ایسے جیسے کچھ پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اس کی بیل بجنے سے ان کی نماز اتنی خراب ہو گئی، پہلے اتنے مخلصانہ طور پر ان کی نماز ہو رہی تھی، اس کی بیل سے جن کی نماز خراب ہو گئی۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آ کر مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں رک جاؤ اسے پیشاب کرنے دو۔ مکمل طور پر آپ نے پیشاب کرنے دیا اور پھر صحابہ سے کہا ابو ہریرہ جاؤ اس کو بتاؤ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے آج بہت دل خوش ہوا کہ یہاں اس سے پہلے بھی مجھے ایک موقع پر قرآن پاک کا درس دینے کے لیے آنے کا موقع ملا، تو جب بھی خوشی ہوئی تھی اور اب ایک دوسرا پہلو نظر آیا کہ آپ نے بچوں کو اتنی مختصر سی مدت میں حفظ کروایا، گویا کہ ایک ٹیکنیک بھی استعمال کی۔ لیکن مجھے ایک بات سے بہت افسوس ہوا، اتنا پیارا محلہ، اتنے بچوں کے خاندان میں ایک بچے سے ریلیٹڈ 200 لوگ ہوں گے، مشاعرہ ہوتا تو مغرب سے پہلے جگہ نہیں رہتی تھی۔ لیکن آج عظمت قرآن کے نام پر قرآن سے محبت ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں نے اپنے آپ کو یہاں لانا ضروری نہیں سمجھا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو یہاں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ ان بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو اور اس مسجد کی انتظامیہ کو اور ان اساتذہ کو جنہوں نے ان پر محنت کی ہے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج یہ مبارکبادی کے مستحق ہے، ان سے زیادہ ان کے اساتذہ مبارکبادی کے مستحق ہے۔ میں مکتب میں پڑھاتا تھا، ایک بچہ 6 مہینے تک کہتا تھا السلام علیکم، اس کے دونوں ہونٹ ملتے ہی نہیں تھے۔ میں اس سے کہتا تھا السلام علیکم اور وہ بولتا تھا السلام علیکم، دونوں ہونٹ ملاتا ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے۔ اس کے دونوں ہونٹ ہاتھ سے ملانے لگے تو بھی انہیں السلام علیکم 6 مہینے تک بولا۔ 6 مہینے کے بعد اس کے سمجھ میں آیا کہ دونوں ہونٹ ملانا ہے۔ یہ
पिता मारू काम है, जो ये शीर लाने से कम नहीं है। ये असاتज़ा चुपके चुपके मेहनत करके एक हीरा तैयार करते हैं, टेढ़े मेढ़े पत्थर की बेहतरीन मूरत बनाकर हमारे सामने लाते हैं। वो गोहगन हमारी नज़रों से गायब होते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा इनाम के और शाबाजी के मुस्तहिक़ इनके असاتذہ है। अल्लाह ताला इन तमाम मेहनत करने वालों को अपने दरबार में क़बूलियत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बहुत ज़रूरी है, मैं कादरी साहब को, हमारे एजाज साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुल्क के बदलते हुए हालात में जो वो काम कर रहे हैं। कादरी साहब ने एक बात दिल को लगने वाली कही कि हम कब तक अपनी अना के सहारे जिएंगे, दुश्मन हमारी गर्दन उड़ाने के लिए दीवार के पार खड़ा हुआ है और हम अपनी अना पर अड़े हुए हैं कि मस्जिद में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मस्जिद का तारुफ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कराना इसलिए ज़रूरी है कि उनके दिल में गोदी मीडिया ने ये बिठा दिया है कि यहाँ कुछ तो भी रखा हुआ है। आप जब उनको बुलाएंगे, अभी हमारे करीब के एक ज़िले में वो चुनकर भी आ गए और शायद वो मिनिस्टर भी बन गए। उन्होंने मौलाना वस्तानी साहब की मौजूदगी में कहा कि मौलाना, मैंने मुंह को कपड़ा बांधकर आपके मदरसे का चप्पा चप्पा देखा है, मैंने चुपके से देखा है, और आज मैं मन से कह रहा हूं कि लोगों जो हमको बता रहे हैं सब गलत है, मैंने अपनी आंखों से देख कर आया है। ये जब आंखों से देखेंगे, मस्जिद का तारुफ होगा और वो एक एक चीज़ देखेंगे, हमारे इबादत की पद्धत और तरीके को देखेंगे, तो उनके समझ में आएगा कि हाँ, क्या बेहतर निज़ाम है। ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब नाम लेने वाले हैं, लेकिन आपकी सीरत से दूरी की वजह से मस्जिद के परिचय को हम किसी तहरीक व तंजीम का काम समझते हैं। ऐसा नहीं है, यह पूरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है मुल्क के बदलते हुए हालात में कि वो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को मस्जिद में आने की इजाज़त दें। और इस्लाम में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि गैर मुस्लिम मस्जिद में नहीं आ सकता। आक़ा मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अभी आप मस्जिद नबवी में इस्तिवाने उफूद है। वो उफूद क्या है? गैर मुस्लिम उफूद डेलीगेट्स आते थे और रसूलुल्लाह से मुलाकात करते थे। हातिम ताई मशहूर सकी ज़माना थे, उनकी बेटी सफाला कैद होकर रसूलुल्लाह के पास आई तो किसी ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये हातिम ताई की बेटी सफाला है, कैद होकर आई है। आपने फरमाया, अच्छा, हम उसको आज़ाद कर देंगे। ये जुमले सफाला की कान में पड़े तो उसने कहा, नाना, मैं तो सखी बाप की बेटी हूँ, अकेली आज़ाद नहीं होंगी, मैं तो पूरे गांव वालों के साथ आज़ाद होंगी। आपने फरमाया, बेटी, हम तुमको भी और तुम्हारे गांव वालों को भी आज़ाद करेंगे। सफाला जब आज़ाद हुई, मेरे नबी ने एक काफिर बेटी के लिए नए कपड़े का इंतजाम फरमाया, पूरे सफर का इंतजाम फरमाया और कैद काफिर बेटी को कपड़े के नज्म और सफर के इंतजाम के साथ रवाना फरमाया। जब सफाला अपने घर पहुंची तो उनके काफिर भाई अदी ने पूछा, बहन सफाला, तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास गई थी, तुमने उनको कैसे पाया? कहा, भाईजान, मैंने उस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। उनके पास जाना तो जी चाहता है वहीं का होके रह जाना। अदी ने तेज रफ्तार घोड़ा लिया, दौड़ते दौड़ते आपकी महफिल तक आए। आप साहबा के झुर्मों में तशरीफ फरमा थे। साहबा ने आपको इत्तला दी, अल्लाह के रसूल, सखी ज़माना हातिम ताई का बेटा अदी आया है। आपको जैसे ही पता चला, आप उठे, आपकी चादर मुबारक जमीन पर लिड़ रही थी, आप पहुंचे, अदी को गले से लगाया, हाथ पकड़कर अपनी मस्जिद में लाए। जिस पाक बिस्तर पर रसूलुल्लाह बैठे हुए थे, उस बिस्तर पर अदी को बिठाया और खुद रसूलुल्लाह जमीन पर बैठ गए। जैसे ही ये मंजर अदी ने देखा तो कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। उसी वक्त अदी मुसलमान हो गए। आपने न कोई मसला बताया, न पूछा कि जायज़ है ना जायज़ है, गोया के हुजूर ने अदी को मस्जिद में लाकर अपने पाक बिस्तर पर बिठाया। इससे पता चला किसी काफिर का मस्जिद में लाना बुरी बात नहीं है। आका ने तो मस्जिद में भी लाए और अपने पाक बिस्तर पर उनको बिठा दिए। इतना इकराम और सम्मान दिया है, इसलिए हम सबको भी अपने गैर मुस्लिम बिरादराने वतन को अपने मस्जिदों में बुलाकर तारुफ कराने की बहुत ज़रूरत है। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत और हौसला अता फरमाए।